بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، آج کے اس درس میں ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں اس ہستی کا جو اہل ایمان کی ماں ہیں، امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، جن کے فضائل و مناقب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. علامہ ذہبی کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں. ان کی بکثرت کتب ہیں. وہ تذکرہ کر رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. کیا کہتے ہیں؟ خدیجہ تو ام المؤمنین و سیدات نساء العالمین فی زمانہا ام القاسم ابنۃ خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب القرشیہ الاسدیہ ام اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول من آمن به وصدقه قبل كل احد وثبتت جاشه ومدت به الى ابن عمها ورقة ابن نوفل ومناقبها جمة وهي ممن كامل من النساء كانت عاقلة جليلة دينة مسونة كريمة من أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها بحيث أن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن كرامتها عليه أنه لم يتزوج امرأة قبلها وجاء منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط ولا تصل إلى أن قضت نحبها فوجد بفقدها فإنها كانت نوم القرينين وكانت تنفق عليه من مالها ويتجر هو لها. یعنی اتنا بڑا تعارف کروایا ہے اہل ایمان کی ماں. اس زمانے کی جتنی بھی عورتیں تھیں تمام کی سردار، اور ام القاسم آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم بھی تھے. دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت قاسم ہے اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے. تو قاسم کی طرف جو ہے نسبت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے، یعنی گویا کہ حضرت قاسم جو ہے دونوں کے لاڈلے تھے. اور پھر تعارف کروایا کہ آپ صاحبزادی تھیں خویلد بن اسد کی، اور یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور آپ جو وحی لے کر کے آئے، دعوت لے کر کے آئے، اس کی تصدیق کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے، جب وحی کا نزول ہوا، آپ غار میں تشریف فرماتے، تو اسی بے چینی کی حالت میں جب گھر میں آیا اور کہا کہ میرے اوپر جو ہے چادر ڈالے، چادر سے مجھے ڈھانپیں، پریشان تھے. تو اس وقت جو ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی جو بہت بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. بہت سارے فضائل ہیں آپ کے. عورتوں میں سے سب سے کامل ترین خاتون، عاقلہ، جمیل، جلیلہ، عقل مند، بڑی عظیم شان،
اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، کریمہ، سخاوت کرنے والی اور جنتی عورتوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بہت زیادہ فضائل بیان کیا کرتے تھے دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں، اور بہت زیادہ ان کا احترام کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان پر جو ہے حیرت آتی، رشک آتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بار بار ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی تو آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، اور پھر جو ہے آپ اپنا مال بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھی رائے خدا میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اور کاروباری خاتون بھی تھی۔ تو یہ ایک لمبا تعارف کروایا ہے علامہ صحابی نے، ان کی جو سیرت کتاب ہے سیار اعلام نبلا دوسری جلد ہے، اور 109 کا 110 تک۔ آپ کو جیسا کہ آپ کی کنیت میں نے پہلے بتائی ہے، ام القاسم، ام ہند، اور القابات کیا ہیں؟ طاہرہ، سیدہ قریش، القبرہ، صدیقہ۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل، یعنی جس سال ابرہا نے اللہ کے گھر مکہ پر، خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا، تو اس واقعے سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرمایہ جو ہے لے کر کے حبشہ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس خاتون کے پاس جو ہے بہت زیادہ سرمایہ تھا، تاجرہ تھی، کاروباری خاتون تھی، تو ان کا سرمایہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو شام سے جب واپس آئے تو واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے، یعنی اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے عمر میں۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایک منفی سوچ ہے، ذہن ہے کہ مرد کی عمر زیادہ ہو، خاتون کی عمر جو ہے کم ہو، کم از کم 2-4 سال 5 سال یا اس سے قدرے زیادہ مرد جو ہے وہ بڑا ہو اور خاتون جو ہے چھوٹی ہو، اور اگر زیادہ عمر والی ہو تو ہمارے ہاں یا تو رشتے نہیں کیے جاتے، شادیاں نہیں کی جاتی، یا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بات ثابت ہوئی کہ اگرچہ مرد کی عمر کم ہو اور خاتون بیوی کی عمر زیادہ ہو، لیکن اگر وہ نیک صالح ہے، صاحب کردار ہے، صاحب تقویٰ ہے، اور ایک اچھی گھریلو خاتون ہے، تو پھر اس سے شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ شادی کا مقصد جو ہے کوئی خواہشات کی تسکین نہیں ہے، یا کوئی ایسی خواتین لالا جو بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوں، کنواری بھی ہو، یا اس طرح کے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گھر کو آباد رکھنا ہے، اور اس رشتے کی جو برکات ہیں اولاد، اللہ تعالیٰ اس اولاد سے نوازے۔ تو الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی برکات والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے وہ خاتون جس کا نکاح ایسی ہستی کے ساتھ ہوتا ہے جو امام الانبیاء ہے۔ نکاح جو ہے جناب ابو طالب پڑھاتے ہیں، تم ابھی وہی پڑھتے ہیں۔ آپ کے فضائل تو خیر بکثرت ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، یہاں تک کہ ایسے فضائل ہیں کہ انہیں زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدگی سے فرشتوں کے سردار جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاضر ہو کر کے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایک تو حدیث ہے
آپ کے فضائل کے حوالے سے، جس میں حضرت ابو ہریرہ صدیق کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناۃ فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک برتن لے کر کے آ رہی ہیں جس میں سالن ہے اور کھانے پینے کی کچھ اشیاء ہیں، جب یہ آپ کے پاس حاضر ہوں آ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے، یعنی آسمانوں سے رب جو ہے انہیں سلام کہہ رہا ہے، انہیں ان کے رب کا اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنانا، جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دینا جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا نہ کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں عظیم الشان محل کی زندگی میں خوشخبری سناتی تھی۔ اور پھر سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ، تو فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، جب آپ کا وصال ہو گیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ایک واقعہ بیان کرتی ہیں سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ جب ان کی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تصور آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت طلب کیا کرتی تھی۔ فرقہ لذالک، یعنی اجازت طلب کرنا جو ہے سمجھ کر کچھ جو ہے پریشان ہو گئے، پھر فرمائے اللہم حالت، یہ تو حالہ ہے، یعنی خدیجہ کا تصور آیا، ان کا خیال آیا، اور پھر فرمایا کہ یہ تو حالہ ہے، ان کی بہن ہے۔ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی بغیر تو فقلت ما تذکر من عجوز من عجائز قریش حمراء شدقین حلقت فی الدار قد ابدلک اللہ خیرا منها۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اشک ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی ہوئیوں کو آپ بار بار یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جنہیں فوت ہوئے، دنیا سے چلے ہوئے گئے ہوئے کافی طویل وقت گزر چکا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بدلے میں بہترین نہیں عطا فرمایا؟ اس انداز سے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رشک فرمایا کرتی تھی۔ ایک بار وہ ذکر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتے اور مجھے رشک ہوتی تھی، تو فرماتی ہیں کہ جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی بکرا یا بکری ذبح فرماتے تو اس بکری کے اعضاء کو الگ الگ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھی، ملنے والی عورتیں تھی، ان کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ تبھی میں اتنا عرض کرتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں ہے؟ تو آپ پھر جواب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انہا کانت
وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، فرمایا وہ تو ایسی عظیم خاتون تھی، ایسی خاتون. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی، ان سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے. تو اس انداز سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. حضرت گرامی فضائل تو خیر بکثرت ہیں، کتب حدیث آپ کھول کر کے دیکھیں، جہاں ازواج مطہرات کے مناقب کا تذکرہ ہے وہاں حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے، کیونکہ آپ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین اور رفیقہ حیات، بہترین ساتھی ہیں. اور جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں تو آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں. جیسا کہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہے، جبریل امین سورہ علق کی ابتدائی آیات لے کر کے آتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو بہار کی ایک طاقت ہے، اس کا ایک بوجھ ہے، تو آپ اسی میں سے شرابور ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں اور اپنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اپنی اس کیفیات کا تذکرہ کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں انہیں بیان کرتی ہیں کہ آپ جو ہے مہربان ہیں، غربا کی مدد کرنے والے ہیں، اور آپ یہ مسکینوں کو خدمت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. گویا کہ ایک بہترین اور رفیقہ بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ پریشانیوں کو دور کرتی ہیں. یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب شوہر پریشان ہو اور پریشانی کا تذکرہ گھر میں کرے، اپنی زوجہ کے سامنے کرے، زوجہ کو بھی چاہیے کہ خود جو ہے ایسی اور باتیں نہ ذکر کرنے لگ جائے اور اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کرے، بلکہ اسے تسلی دے، احساس دلائے کہ نہیں یہ وقتی ایک پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں اس سے پہلے جو ہم نے حدیث بیان کی کہ جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکری ذبح کرتے تو اس کے اعضاء الگ کرتے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے پاس جو ہے گوشت بھیجا کرتے تھے. اسی بنیاد بنا کر کے علماء فرماتے ہیں کہ جب زوجہ بیوی جو ہے فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ جو تعلق ہے صلہ رحمی کا، ہمدردی کا، وہ ختم نہیں ہوتا، انس والا، محبت والا، بلکہ اس کے وصال کے بعد جو ہے پھر جو اس کی سہیلیاں ہیں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان تک جو ہے وہ پھر طائف بھیجے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برکات جو ہے وہاں تک پہنچیں گی اور وہ جو تعلق ہے اس تعلق میں بھی مضبوطی ہوگی. تو آگے چل کر کے بھی ہم اس عظیم خاتون کا جو ہم سب کی ماں ہے، قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب میں واضح فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ اہل ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اہل ایمان کی ماں ہے. تو ہم اپنی ماں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان ہے، ہجرت مدینہ سے 2 یا 3 سال پہلے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج یوسف سے پہلے آپ کا وصال ہوتا ہے، تو ان کا تذکرہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.